محکمہ کے ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے قیوم جتوئی صاحب نے یہاں پہ ایک دعویٰ کیے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ موجودہ کورٹس پہ ان کو یقین اور اعتماد نہیں اور یہ کینگرو کورٹس ہیں. میں ان سے دوبارہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے جی؟ بات سنیں, جو ہسٹری کی میں بات کر رہا ہوں, کورٹس کی جو ہسٹری ہے, آپ دیکھیں جتنے فیصلے ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف انہوں نے فیصلے دیے ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف فیصلے دیے ہیں, وہ ہمارے حساب سے صحیح نہیں ہے. اب ٹھیک ہے, اب فیوچر بہتر کریں. نہیں ابھی ٹھیک ہے, ہسٹری ٹھیک نہیں, ابھی ٹھیک ہے, ہسٹری سے ہم مطمئن نہیں. اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہو چلے گی, امید ہے ٹھیک ہو. انشاءاللہ. اوکے, کورٹس کا جو بھی فیصلہ آئے گا صدر صاحب کے بارے میں یا ان کے ساتھیوں کے بارے میں آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں, ہم اس چیز کے اختلاف کرتے ہیں, جو اینٹی پی پی لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ بھی اینٹی پی پی ہے, کیونکہ وہ بھی, اس کو بھی ہم اعتبار نہیں ہے, وہ بھی کینگرو اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں اس کو اپنی زبان میں. جب بھی آپ کے خلاف فیصلہ آئے گا جو بھی کرے گا وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی نے صاحب ملک کا سارا بیڑا غرق کیا انہوں نے. آپ آج جو دیکھیں جو کچھ ہے انہی کے, اب جو یعنی اب اس وقت ملک جو کرائسس کا شکار ہے انہی کی وجہ سے ہے. کن کے؟ اسٹیبلشمنٹ کی, جو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیز ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جو بھی ہیں یار. کون سی جو بھی مجھے کیا پتا. دیکھیں انہوں نے حکومتیں کی ہیں, کن نے کی ہے؟ انہوں نے حکومتیں کی ہیں, اور جہاں تک تعلق ہے دیکھیں ہم. اچھا میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. میں سنیں, آصف علی زرداری کی بات کی آپ نے, بات سنیں, زرداری صاحب نے جیل کاٹ لی ہے, انہوں نے اپنے گناہ معاف کر لیے, 11.5 سال جیل کاٹی ہے. گناہ معاف ہو گئے؟ ہو گئے بالکل. اوکے کیپٹن صدر صاحب مجھے بتائیے, انہوں نے جیل کاٹ لی ہے صدر صاحب نے, زرداری صاحب نے, اب ان کے گناہ ہو گئے معاف, آپ کس چیز کا احتساب کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جو جیل کاٹی ہے وہ کسی فیصلے کہ ان کے خلاف کوئی کیس ہو تو اس میں سزا ان کو ہی ہو. اگر وہ سزا 11 سال اگر یہ جس طرح کہہ رہے ہیں تو پھر وہ صدر پاکستان نہیں بن سکتے سزا یافتہ انسان. وہ کیسز ان کے خلاف تھے, فیصلے ہو رہے تھے, ضمانت کے لیے جا رہے تھے, ضمانت ریجیکٹ ہو رہی تھی, وہ پروسیس ہے. اگر ایک کیس میں بھی ان کو سزا ہے تو آئین پاکستان ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ صدر پاکستان الٹ ہوگی جی بات. جیل کیوں, اچھا دیکھیں جیل کیوں کٹوائی گئی ہے؟ اچھا جیل کٹوائی گئی, پھر بندے مروائے گئے. دیکھیں یار, پھر احتساب ہوگا تو کڑا ہوگا, پھر سب کا ہوگا. یہ آپ سن لیں, ایک آدمی کا نہیں ہوگا. یہ میری بات سن لیں, میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, احتساب زرداری کا نہیں ہوگا, پھر سبھی کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ سبھی کا ہوگا, جو بھی ہے. 17 کروڑ لوگوں کا ہوگا, 17 کا ہوگا پورے ملک کا. بالکل 17 کروڑ پورے ملک کا ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن دو کرپشن ہیں. اگر زرداری صاحب کے خلاف ان کا ٹرائل ہوا یا ان کے خلاف کسی ان کا ہو چکا ہے 17 کروڑ. دیکھیں میرا بھی ہو چکا ہے, میں 13 سال سونے, میں 14 سال سے پیشیاں کاٹ رہا ہوں, میرا بھی ہو چکا ہے. اتنی سزا کافی ہے, ٹھیک ہے نا جی. 14 سال اندر رہے؟ میں 14 سال سے پیشیاں کاٹ رہا ہوں. کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ آپ نے کرپشن کی ہے. 79 وہ تو ابھی آپ نے تسلیم کر لیا نا کہ آپ کرپٹ ہیں. آپ شروع میں آپ نے کہا کہ 97 میں مجھ پر ایلیگیشن لگا کہ آپ نے کرپشن کی ہے. میں ابھی پرچہ ہوا, ایف آئی آر درج ہوئی, ابھی تک میں پیشیاں کاٹ رہا ہوں, اور یہ اتنی سزا کافی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے یار, ہمیں پتہ ہے جس نے کی ہے. کس نے کیا ہے؟ میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ ہم جتوئی صاحب کس نے کیا, نام تو بتائیں کم از کم, اس کا ٹرائل شروع کریں. مسلم لیگ, دیکھیں ضیاء الحق نے مسلم لیگ بنائی. نہیں ضیاء الحق تو مر چکا ہے نا, ان کا کیا کریں؟ آگے چلیں تھوڑا. ان کی قبر پہ کوڑے مارنے چاہیے, ان کا بھی حساب ہونا. مارے ہمیں کیا مارے؟ اچھا یار دیکھیں آپ یہ سن لیں, اب وہ زمانہ نہیں رہا. حساب ہوگا تو سبھی کا ہوگا, نہ تو نہیں ہوگا. یہ پہلا سٹیپ ہوگا. اگر آپ لے رہے ہیں تو دیکھیں, یہ پہلا سٹیپ ہے. شروع زرداری صاحب سے کریں اور آخر شروع یہ کریں, آخر ہم کریں گے. زرداری صاحب تو شروع کریں, ہاں جی, ایوب تک جائے گا. ٹھیک ہے قیوم جتوئی صاحب دیکھیں, انہوں نے پورا پروسیس بتا دیا. انہوں نے کہا غلام اسحاق خان, فاروق احمد لغاری صاحب جو آپ کے پریزیڈنٹ تھے, پھر اس کے بعد میاں نواز شریف کا دور, وہ کہہ رہے ہیں مسلسل کرپشن کے کیسز چلے آ رہے ہیں. اچھا جو سب بات یہ ہے کہ میں ذرا ایک سنجیدہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ویسے ساری سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی اس سٹیج پہ یہ جو بات چلی ہے کرپشن کی, اور یہ جو پینڈورا باکس کھولا جا رہا ہے, اور جبکہ پاکستان جو ہے وہ ایک کرائسس سے گزر رہا ہے, ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے, تو اس طرح کی جو باتیں جو ابھی کی رہی ہیں, یہ پولیٹیکل جو ہمارا کرائسس ہے اس کو یعنی بڑھایا جا رہا ہے. ایک نیا ایشو جو ہے جان بوجھ کے بڑھایا جا رہا ہے. اچھا ہاں, ذرا میں بات کر رہا ہوں. اچھا اس میں یہ ہے کہ اس کو کریں. اچھا اب دیکھیں آپ کے پاس جو ہے اس وقت ہمیں جو این آر او جب دیا گیا
تو اس وقت دیا، پھر زرداری صاحب آئے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید آئیں، سارے لوگ آئے، باقی لوگ بھی آئے، اس لیے NRO آیا اور لوگ وہاں آئے۔ NRO اچھی چیز ہے، اچھا سنیں، NRO ہر دور میں آیا، اس کا فائدہ ہوا، NRO ہر دور میں سیاست کو فائدہ ہوا، NRO ہر دور میں ہے چور صاحب، ہر دور میں فائدہ ہے۔ ہوا نا۔ اللہ کا کرم کرو، ہم لیکن میاں دیکھیں صاحب بھی آ آپ گئے، ہمیں مجبور بی بی کر بھی رہے آ ہیں گئی، کہ ہم آصف علی کمیشن زرداری نہیں صاحب بھی آ گئے، سب آ میری گئے۔ طرف سے سنیں پھر بات، اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں تو ہم بھی سنجیدہ نہیں ہیں، پھر اینٹ پہ اینٹ لگے، پتھر پہ پتھر چلے گا۔ بات سنیں، بس ٹھیک کہہ رہا ہوں، پاکستان ہمارا، ہم بھی حصہ دار ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ جو طاقتور ہے اور وہ کہے اور کرپشن بھی کرے اور ہر کم کرے، کون؟ جو غلط کام کرے، جو طاقتور ہے، کون طاقتور ہے؟ طاقتور آپ سے بڑا طاقتور ہم اب کون ہے؟ کسی مسئلات کا شکار نہیں، یار حکومت کوئی بتائیے آپ سے بڑا طاقتور کون ہے اس وقت؟ کیا جو حکومت میں، یار حکومت ہے آپ کے پاس، جو حکومت اقتدار ہے آپ کے پاس، جو وزیر اعظم کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، وہ طاقتور ہیں۔ کون ڈال سکتا ہے؟ نواز شریف الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، اس کو جیل میں ڈالا۔ آپ فوج کی وہ بات کر طاقتور رہے ہے، ہیں، جو بھی- آپ فوج کو یار، طاقتور سمجھ رہے ہیں، فوج تو آپ کے انڈر ہے، آپ وزیر دفاع ہیں، اچھا چلو یہ آپ سن لیں، پوری فوج پوری سنیں، آپ کے انڈر ہے، کس کے؟ ڈیفنس پروڈکشن۔ یار اچھا سنو نا، آپ اپنی بحث کرانا چاہ رہے ہیں، یار سنو، بات سنیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا، بس غلط ہو رہا ہے، اور یہ آپ لہٰذا اس پہ خاموش رہنا چاہیے۔ بات کاٹتا ہوں، غلط ہو رہا ہے، آج تک